الحمدللہ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حی قیوم ہے. اس کی بادشاہت میں اس پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اسے نیند یا اونگ نہیں لگتی، اور وہ کسی بھی معاملے میں غافل نہیں رہتا. اس کے اپنے اولیاء کے لیے اس کی رعایت کافی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر تمام پر درود و سلام نازل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس سے عافیت مانگیں. اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. عمل میں کوششیں کرو، اگر کمزوری تمہیں کوتاہ کرے تو نافرمانیوں سے رکو. دنیا جو گزر چکی وہ خواب ہے، اور جو باقی ہے وہ آرزویں ہیں. میں کسی برائی کو نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ کے عفو و کرم سے بڑی ہو، اس لیے تم میں سے کسی کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. بس اوقات اللہ چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ لیتا ہے، اس لیے بے فکر نہ ہو جاؤ، امید خوف کے بیچ رہو. جب کوئی نیکی کرو تو اس پر خوش ہو جاؤ اور اسے کم سمجھو، اس لیے کہ جب تم اسے کم سمجھو گے تو اور زیادہ نیکی کرو گے، اور جب خوش ہوگے تو پھر اس سے نیکی کرو گے. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. مسلمانوں، نفسوں کا اپنے مولا کی طرف احتیاج ہر احتیاج کے اوپر ہے کہ وہی ان کا رب اور خالق ہے جس نے انہیں سیدھا پیدا کیا. اللہ کا فرمان ہے، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکامیاب ہوا. نفس اللہ کے حاجت مند ہے، اس کی عظمت و جلال کے آگے ٹوٹے ہوئے ہیں. کھانے پینے سے کہیں زیادہ انہیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملات کی کنجی ہے، وہ بے نیاز اور بہت بخشنے والا ہے. اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. اس نے اپنے بندوں کو پکارا اور کہا، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہنا دوں، مجھ سے پہناوا مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اسی لیے دعا عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ خالص دعا کے لیے ہے. مخلوقات میں سب سے کامل اور رب کو سب سے زیادہ جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ ہی سب سے زیادہ خشیت والے اور تقوی والے ہیں، سب سے فصیح اللسان اور سچی بات کرنے والے ہیں. اللہ کے کلام کے بعد ان کا کلام سب سے اچھا کلام ہے. آپ کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے. آپ لوگوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں. آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑی مگر اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دی. اپنے رب سے مانگنے میں بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور دین و دنیا میں کون سی چیز اسے سازگار ہوگی، اسے آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو. صحابہ کرام آپ سے ایسی ہی دعائیں سیکھتے تھے جس طرح قرآن کریم کی صورتیں سیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور جوامع الکلم میں اللہ کی توحید، اس کی تعظیم، اس کی طرف رغبت، اور دنیا و آخرت میں بندے کی ضرورتوں کی تکمیل کی وہ چیزیں ہیں جو ان دعاؤں کا التزام کرنے، ان کے ذریعے اللہ کی جناب میں گر گرانے، ان کے مطالب پر غور کرنے اور ان کے ساتھ جینے پر آمادہ کرتی ہیں. اور ان چیزوں کی موجودگی میں ان دعاؤں سے دوسری دعاؤں اور اوراد کی طرف پھرنا ایسا کرنے والے کے حق میں نقصان اور ضرر ہے. پھر سوچئے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ اگر وہ دعائیں اور اوراد آپ کی سنت اور طریقے کے مخالف ہوں. مسلمانوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت عظیم دعاؤں میں سے وہ ہے جسے ترمذی وغیرہ نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. آپ نے کہا، اللہ سے عافیت طلب کیجیے.
پھر میں کچھ دنوں تک ٹھہرا اور پھر آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. تو آپ نے مجھ سے کہا اے عباس اے رسول اللہ کے چچا اللہ سے دین و دنیا میں عافیت طلب کیجیے. ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. اللہ کے بندو بلا شبہ یہ عظیم دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے چچا کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے باپ کے درجے میں رکھتے تھے. ان کا وہی حق سمجھتے تھے جو بیٹا اپنے باپ کا سمجھتا ہے. حضرت عباس کے دوبارہ سوال کرنے پر کہ انہیں ایسی چیز سکھائیں جس سے وہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عباس کو اس سے خاص کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عافیت کی دعا کے برابر کوئی دوسری دعا نہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو جس کلام سے پکارا جاتا ہے اس میں کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتی. اس کے اندر رغبت رکھنے والوں کے عزائم کو مہمیز دینے کا سامان ہے کہ وہ اس دعا کو لازم پکڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 50 حدیثوں میں بالتواتر لفظی و معنوی طور پر عافیت کی دعا نقل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ دین و دنیا میں عافیت پا جائے تو اسے انتہائی مقصود حاصل ہو جائے گا. اور سب سے بڑی عافیت بندے کا گناہوں سے محفوظ رہنا ہے. اور عافیت کے برابر کوئی چیز یقین اور ایمان کے بعد نہیں. اور اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کیجئے، اس لیے کہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی. اور سب سے بڑی عافیت بندے کا گناہوں سے محفوظ رہنا ہے. توبہ اور سچی انابت اللہ کے ساتھ محفوظ ہونا ہے. اور جب بندہ کسی گناہ میں پڑ جائے تو اسے چھپا رہنے دے کہ اللہ نے چھپا رہنے دیا. اور حدیث کے اندر ہے میری تمام امت معاف کی جائے گی سوائے گناہوں کا اعلان کرنے والوں کے. اور جس نے گناہوں کو کھلم کھلا بیان کیا اور فسق کا اعلان کیا وہ یقینی طور پر عافیت سے محروم ہوا. اللہ کا فرمان ہے اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اسی لیے عافیت کا پھر جانا ان بڑی مصیبتوں میں سے تھا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کے پھرنے، تیرے اچانک عذاب اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کی چیز کو نہ بدلے. لوگوں کے حقوق سے سلامتی میں عافیت ہے، اور یہ کہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ کوئی شخص عزت کے اعمال میں تم سے کسی ظلم کے بدلے کا مطالبہ نہ کرے. ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لکھا کہ آپ مجھے پورا علم لکھ بھیجیے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے لکھا علم تو بہت ہے لیکن اگر تجھ سے ہو سکے تو تو اللہ سے اس حال میں مل کے مسلمانوں کے خون سے تیری پیٹھ ہلکی ہو، ان کے مال سے تیرا پیٹ خالی ہو، ان کی عزت سے تیری زبان رکی ہوئی ہو، اور تم نے مسلمانوں کی جماعت کے معاملہ کو پکڑا ہوا ہے تو ایسا ضرور کرو. والسلام. اور لوگوں کی عزت سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں. اور کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں خیر کا ظن نہیں رکھتے؟ فتنوں سے محفوظ ہونے میں عافیت یہ ہے کہ انسان فتنوں کے اندر آدھے کلمے سے صحیح داخل نہ ہو، بعد اس کے کہ اللہ نے اسے نجات دے دی. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بخت وہ ہے جو فتنے سے بچایا جائے، خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا جائے، خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا جائے، اور جو آزمایا جائے اور صبر کرے تو کیا ہی اچھی بات ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ناکامی یہ ہے کہ تو بلا کو کھینچنے کی کوشش کرے جبکہ اللہ نے تجھے اس سے نجات دے دی، اور یہ کہ تو فتنوں میں پڑے اور اللہ نے تجھے ان سے عافیت بخش دی، اور یہ کہ تو شہوات و شبہات کے فتنوں کا باعث بنے، اور یہ کہ تو عافیت و معافات کی اس نعمت کے پردے کو چیک کرے جس سے اللہ نے تجھے اور تیرے معاشرے کو نوازا ہے. اللہ کے بندو، عافیت میں سے وطن اور دیار کی عافیت ہے،
اور امن و استقرار عافیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دشمن سے منہ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ عافیت دلوں کے اتحاد، کلمے کی وحدت اور اس شرعی ولایت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے۔ عافیت یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس و جان اور اہل و عیال میں مامون ہو، اپنے بدن میں آزار سے پاک ہو، اس کے پاس دن کی روزی ہو تو گویا اسے پوری دنیا عطا کی گئی۔ ہر دن کی صبح دعائے عافیت کرے، جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا میں عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین اور اپنی دنیا میں عفو درگزر اور عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو میری ستر پوشی کر، میرے خون کو معمون کر، اے اللہ تو میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے غفلت میں ہلاک کیا جاؤں۔ اسے امام محمد ابو داؤد اور ابن ماجہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے عفو و عافیت دین و دنیا میں چاہتے ہیں۔ زیاد بن ابی سفیان نے ایک دن اپنے بعض ہم نشینوں سے کہا سب سے نعمت بھری زندگی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی اے امیر، تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ مسلمان آدمی ہے جس کی بیوی مسلم ہے، ان دونوں کو زندگی میں بقدر کفاف روزی حاصل ہے، بیوی اس سے اور وہ بیوی سے خوش ہے، نہ وہ ہمیں جانتا ہے اور نہ ہم اسے جانتے ہیں۔ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں میں سے وہ دعا ہے جسے امام محمد نے اپنے مسند میں بصر بن عطات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارے انجام کو بہتر کر، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس دعا کے اندر عجز کا اقرار اور معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، وہ قدرت رکھتا ہے اور ہم نہیں رکھتے، وہی علام الغیوب ہے۔ بندہ شب و روز ایسے معاملات میں پڑتا ہے جن کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا، وہ اپنے دین و دنیا کے بہت سے معاملات شروع کرتا ہے اور اسے ان کے اختتام کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کے تمام معاملات میں حسن عاقبت سے نوازے، اس لیے کہ بسا اوقات وہ چیز خوش کرے گی اسے جس سے وہ ڈر رہا تھا، اور بسا اوقات جس چیز کی امید رکھتا تھا اسے ناگوار گزرے گی، اور جب اللہ اس کی عاقبت کو بہتر کر دے تو دنیا میں کامیابی و توفیق اس کا حلیف ہوگی اور آخرت میں کامیابی اسے نصیب ہوگی۔ اللہ اسے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ اس لیے امت کو بھی جو مصیبت پہنچے اور جو بھی حادثہ یا پریشانی لاحق ہو اس پر یہ دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ اس کے معاملات کی عاقبت اور واقعات کے انجام کو درست کرے، اور اسی میں فتنوں کے وقت دین پر ثبات قدمی، فتنوں اور گمراہی سے سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ ہے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دین و دنیا کی رسوائی سے بچا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی تعریف اللہ کے احسان پر اور ہر طرح کا شکر اس کی توفیق و فضل پر۔ اللہ کا اقرار، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ اس کے بندہ اور اس کی رضا کی طرف بلانے والے رسول ہیں۔ اللہ کی ان پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کے تمام صحابہ و برکت نازل، رحمت و برکت نازل ہو۔ اما بعد مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں میں سے وہ دعا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ تو میرے لیے میرے دین کو درست کر جس میں میرے معاملے کی حفاظت ہے، اور تو میرے لیے میری دنیا کو درست کر جس میں میری معاش ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو درست کر جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ 5 بابرکت اور پاکیزہ دعائیں ہیں جو انسان کے تمام معاملات کی درستگی کو سموئے ہوئی ہیں، اور وہ یوں کہ اگر دنیا کی درستگی کے ساتھ دین کی درستگی نہ ہو تو وہ درستگی نہیں ہے، اور ایسی تعمیر فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اقدار کو ڈھائے، اور دنیا تو بس دین کے قائم کرنے کا ذریعہ ہے،
جیسا کہ دین کی درستگی، دنیا کی درستگی اور لوگوں کی معیشتوں کی استقامت کے بغیر ناقص درستگی ہے۔ مکمل درستگی یہ ہے کہ اللہ بندہ کے دین و دنیا دونوں کو درست کر دے، اس کے دین کو جس میں اس کے معاملے کی حفاظت ہے، اور اس کی دنیا کو جس میں اس کی معاش ہے، اور اس کی درستگی کو اس کی آخرت میں مکمل کرے جس میں اسے لوٹ کر جانا ہے، اور یوں اسے جنت سے سرفرازی ملے اور جہنم سے نجات۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، پر جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جن سے ہے۔ اسی سے دین و دنیا کی درستگی کے وسائل کے حصول کی کوششوں کے وجوب کا پتہ چلتا ہے، اور ہر اس وسیلے کی حرمت کا جو دین و دنیا کی خرابی کا موجب ہو، اس لیے کہ بلا شبہ دین و دنیا سے متعلق اسلام کا نظریہ عدل و میزان پر قائم ہے۔ اس کی مثال اللہ کا یہ قول ہے ترجمہ، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا نہیں، اسلام میں دین و دنیا سے، اسلام دین و دنیا سے عبارت ہے۔ یہ مسجد اور بازار اور مصحف اور کھیت سے عبارت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ ہوتا، جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مٹی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرو، اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی طرح تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ پھر جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کے بندو، عظیم دعاؤں میں سے وہ ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کریں تو تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرو، اے اللہ میں تم سے معاملے پر ثابت قدمی اور ہدایت پر عزیمت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری نعمت پر توفیق شکر مانگتا ہوں، تجھ سے تیری حسن عبادت مانگتا ہوں، اور تجھ سے محفوظ دل مانگتا ہوں، اور تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں، اور وہ خیر مانگتا ہوں تو جو جانتا ہے، اور اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور اس گناہ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جو تو جانتا ہے۔ بلا شبہ تو غیب کا بہت جاننے والا ہے۔ اور یہ دعا کتنا ہی بہتر خزانہ ہے، یہ اس بات کی حقدار ہے کہ اسے یاد کیا جائے اور جمع کیا جائے، بچا کر رکھا جائے اور فنا نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اور ضرور ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خیر کو جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلا تو دین پر ثابت قدمی کی دعا ہے، زندگی میں ثابت قدمی اور موت کے وقت ثابت قدمی، اور پرصراط پر اس دن ثابت قدمی جس دن پاؤں پھسل جائیں گے، اور دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے بقدر ہی قیامت کے دن پرصراط پر ثابت قدمی ہوگی۔ پھر آپ نے اللہ سے ہدایت پر عزیمت کا سوال کیا، اور یہ بھلائی میں رغبت، اس میں سرگرمی، اس پر صبر اور اس پر ثابت قدمی سے عبارت ہے۔ اور جو کوئی شخص حق سے پھرنے اور بھلائی میں کم ہمتی کو بکثرت دیکھے گا وہ جان لے گا کہ اس دعا کی کس قدر ضرورت ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور آپ درود و سلام بھیجیے اس پر جس پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ جل آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ رحمت و برکت نازل کر اپنے بندہ اور رسول محمد، ان کی پاکیزہ نیک آل و اولاد اور بابرکت روشن صحابہ کرام پر، اور جو قیامت تک درست طریقے سے ان کی پریم کریں ان پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، سرکشوں ملحدوں اور مفسدوں کو ناکام و رسوا کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ اس امت کے لیے ہدایت کا معاملہ طے کر جس میں تیرے اطاعت گزار بندے غلبہ سے سرفراز ہوں، اور نافرمان بندوں کو ہدایت نصیب ہو جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے رکا جائے رب العالمین۔ اے اللہ جو اسلام، مسلمانوں، ان کے دین اور ان کے وطنوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی سازش کو اسی پر لوٹا دے اور بری مصیبت اسی پر مقرر کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ اللہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے محاصرہ کو توڑ دے، ان کے حالات درست کر دے اور ان کے دشمن کو زیر کر۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور غاصبوں کی جارحیت سے آزاد کر۔ اے اللہ ہم تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ لطف کا معاملہ کر۔ اے اللہ یمن، شام، عراق، فلسطین اور ہر جگہ تو ان کے لیے ہو جا۔ اے اللہ ان پر لطف و کرم اور ان کی مصیبت کو دور کر، انہیں جلد کشادگی سے نواز۔ اے اللہ ان کے حالات درست فرما، انہیں ہدایت پر جمع کر دے اور شرپسندوں کے مقابلے ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ان کے دشمن کو نام کر۔ اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کے مددگاروں کو پکڑ لے۔ اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کے مددگاروں کو پکڑ لے، اس لیے کہ وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے قوی و عزیز،
ऐ अल्लाह तू हमारे हुक्मरान हरमैन शरीफैन के खादिम को इस काम की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो और जो तू जिससे राजी हो। ऐ अल्लाह उन्हें तक़वा और भलाई की राह पर चला। ऐ अल्लाह उन्हें उनके दोनों नायबैन को उनके आवाम अंसार को उसकी तौफीक दे जिसमें मुल्कों और बंदों की भलाई हो। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क लोग और मुकद्दस दियार के अमन की हिफाजत के लिए सरहदों पर तैनात हमारे सिपाही और मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा और उन्हें तौफीक याब कर। ऐ अल्लाह तू उनके लिए मोइन और मददगार और हिफाजत करने वाला हो जा। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को तू अपनी शरीयत को ऐ अल्लाह मुसलमानों के ऐ हय्युल क़य्यूम ऐ अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को तू अपनी शरीयत को फैसल बनाने और अपने नबी की सुन्नत की पैरवी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे और मुसलमानों के मुल्कों में अमन व खुशहाली आम कर। हमारे लिए तू शरीरों के शर और फाजिरों के कैद के बिलमुकाबिल काफी हो जा। ऐ अल्लाह तू हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को और हमारे मामले में इसराफ को बख्श दे। हमारी कौमों को साबित हमारे कदमों को साबित करो, काफिर कौमों पर हमें फतह और नुसरत से नवाज। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे ऊपर पर्दा डाल, हमारे मामलात आसान कर। ऐ अल्लाह जो चीज तुझे खुश करे उसमें तू हमारी उम्मीदों तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह हमें हमारे वालिदैन उनके वालिदैन उनकी ज़ुर्रियत हमारे अहल वयाल और हमारी ज़ुर्रियत की मग़फ़िरत फरमा। बिलाशुबह तू सुनने वाला है। हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो हय्य क़य्यूम है। हम उसी की जनाब में तौबा करते हैं। अल्लाह तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू गनी है और हम फ़कीर हैं। ऐ अल्लाह हमें बारिश से नवाज, हमें मायूस होने वालों में से न बना। ऐ अल्लाह तू खुशगवार साजगार मूसलाधार बड़ी बूंद वाली जमीन पर छा जाने वाली नफा बख्श न के नुकसान करने वाली बारिश नाजिल फरमा, जिससे तू शहरों को जिंदा कर दे, बंदों को सैराब करे, उसे शहरी और देही इलाके तक पहुंचा। अल्लाह तू बाराने रहमत नाजिल फरमा, मुसीबत अजाब ढाने और डुबोने वाली बारिश न फरमा। ऐ रब हमारे हमसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे रब हमसे कबूल फरमा। बेशक तू खूब सुनने वाला जानने वाला है और हमारी तौबा कबूल फरमा। तो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तुम्हारा रब रब्बुल इज्जत उन चीजों से पाक व मुनज़्ज़ह है जो बयान करते हैं और सलामती हो रसूलों पर और तमाम तारीफ सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह के लिए है। फ़क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وفي كل مكان. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وسدد جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا والمجاهدين لحفظ أمن بلادنا وأهلنا وديارنا المقدسة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم شهداءهم وعاف جرحاهم
وقو عزائمهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع الدعاء. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.